نائٹروجن جو ہے پودوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. یہ ان کو امینو ایسڈز پروڈیوس کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے لیونگ سیلز اور پروٹینز بناتے ہیں جو ان کے لیے بہت ہی اہم ہوتے ہیں. جدید زمانے میں ایک ایسا کیمیکل تیار کیا جاتا ہے جس میں نائٹروجن کافی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس کو امونیم نائٹریٹ کہا جاتا ہے، اور یہ پانی میں آسانی سے حل بھی ہو جاتا ہے. یہ تو تھا اس کا ایک پروڈکٹیو یوز، لیکن اس کا ایک اور خطرناک استعمال بھی ہوتا ہے جس میں ہم اس سے دھماکہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے بہت بڑی آگ بھی لگائی جا سکتی ہے. کیونکہ امونیم نائٹریٹ جو ہے آگ لگنے پہ آکسیجن بہت ہی زیادہ سپلائی کرتی ہے آگ کو ایز کمپیئر ٹو انوائرمنٹ. جتنا عام ہوا جو ہے آکسیجن جتنی سپلائی نہیں کر پاتی اس کو، امونیم نائٹریٹ اس سے کافی زیادہ مقدار میں آکسیجن اس کو سپلائی کرتی ہے، تو بہت ہی زیادہ بڑی آگ لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے. دہشت گرد تنظیمیں بھی اکثر اسی تکنیک کا استعمال کرتے ہیں، امونیم نائٹریٹ کو استعمال کر کے بہت بڑا دھماکہ اور آگ لگانے کے لیے وہ تباہی پھیلاتے ہیں. 2013 میں یہی امونیم نائٹریٹ بہت بڑی مقدار میں لبنان کے ساحلی شہر بیروت میں ایک جہاز میں آیا. اس جہاز میں 3,500 ٹن امونیم نائٹریٹ تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشیا سے ایک جہاز آیا تھا، اس میں یہ امونیم نائٹریٹ تھا، تو لبنان نے یہ جہاز یا تو ضبط کر لیا یا کسی سمجھوتے کے تحت اپنے پاس رکھ لیا. لیکن انہوں نے اس جہاز کا جو امونیم نائٹریٹ تھا وہ بیروت میں ساحل کے قریب ایک گودام تھا، ایک ویئر ہاؤس تھا، اس میں انہوں نے اس کو اسٹور کر دیا. یہ بہت ہی خطرناک کیمیکل ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اس کی وجہ سے امریکہ اور چین میں کئی درجنوں جانیں جا چکی ہیں، بہت تباہی پھیل چکی تھی پہلے ہی. اور ایک لبنان جیسا کمزور ملک ایک آبادی والے شہر میں اس کو اسٹور کر دیتا ہے ویئر ہاؤس میں، تو یہ دہشت گردوں کے ہتھے بھی چڑھ سکتی تھی اور عام آبادی کا نقصان بھی ہو سکتا تھا، اس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اس کے خلاف ایک لبنان کی ایک عدالت میں ایک کیس بھی دائر ہو گیا کہ اس کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے جہاں پہ انسانی آبادی دور دور تک نہ ہو. لیکن یہ عدالت کی سستی تھی اور حکومت نمائندوں کی نااہلی تھی کہ 7 سال بعد اس کا یہ نتیجہ ملا کہ 3,500 ٹن امونیم نائٹریٹ ساحل کے قریب آگ لگنے کی وجہ سے ایٹم بم کی طرح پھٹ پڑا. 100 سے زیادہ ڈیتھ ٹول اب تک جا چکا ہے، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے اور 3 لاکھ لوگ اپنے گھر، دکان، فلیٹ وغیرہ کھو چکے ہیں. اور اس نقصان جو ہے اس کا بھرپایا $3.5 بلین کا بن جاتا ہے. اور یہ جو بیروت شہر ہے یہ بڑا زبردست شہر ہے، ساحلی شہر ہے. یہاں پہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، کسینوز مل جاتے ہیں، بیچز مل جاتی ہیں، پوری دنیا سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں بیچز پر پارٹی کرنے کے لیے. جو چیز آپ کو دبئی میں مل جاتی ہے تقریباً وہ چیز آپ کو بیروت میں بھی مل جائے گی. ظاہر ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے یہاں کی سیاحت میں بھی بڑا اثر پڑے گا، جہاں سے بیروت اچھا خاصا کما لیتا تھا. یہ سب کس لیے؟ صرف ایک لاپرواہی کی وجہ سے، یا اس کے پیچھے کوئی تھا؟ اس کے پیچھے اسرائیل کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ تو دوستو اس کی ایک تاریخی وجہ ہے. لبنان کی سرحدیں صرف 2 ملکوں سے ملتی ہیں، اوپر شام سے اور نیچے اسرائیل سے. دوستو ہم اپنی جغرافی کے قیدی ہوتے ہیں. جس طرح افغانستان میں خانہ جنگی کے اثرات پاکستان میں بھی پڑتے ہیں، اسی طرح بالکل لبنان بھی چاہتے یا نہ چاہتے شام اور اسرائیل کی جنگوں میں کسی نہ کسی طرح حصے دار بن ہی جاتا ہے. شام کا تو آپ کو پتہ ہے
ये कई मुल्कों की प्रॉक्सी वार्स का सेंटर बना हुआ है। यहाँ पे उनके ग्रोह उनके दिए हुए हथियारों से आपस में लड़ाई करते रहते हैं, और उसी खाना जंगी का हिस्सा इसराइल भी है। जब वो अपने जंगी जहाज़ शाम भेजता है तो लिबनान के ऊपर से भेजता है, और वो उससे उसके एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त तक नहीं मांगता। दोस्तों, लिबनान इतना कमज़ोर मुल्क है कि ना वो उसका कुछ कर सकता है, ना वो जहाज़ गिरा सकता है, ना ही एहतजाज कर सकता है। इस बात से आप उसकी कमज़ोरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, ईरान लिबनान का हमसाया नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही हमसाए हैं। एक तरफ से तो उसको साहिल पड़ता है, दूसरे 2 तरफों से ऊपर की तरफ शाम पड़ता है, नीचे की तरफ इसराइल पड़ता है। लेकिन ईरान का फिर भी असर और रसूख बहुत ज़्यादा है लिबनान पर। वो इसलिए कि लिबनान में इनकी फ़ौज के मुकाबले में एक फ़ोर्स है बहुत ही ताकतवर, मुनज़्ज़म, जिसको हिज़्बुल्लाह कहा जाता है। अमेरिका समेत कई ममालिक इस पर पाबंदियां लगा चुके हैं, लेकिन इस फोर्स को ईरान और शाम की भरपूर हिमायत हासिल है। दोस्तों, लिबनान में 40% ईसाई आबादी है और 60% मुस्लिम आबादी है। हिज़्बुल्लाह को मुस्लिम आबादी ख़ास तौर पे शिया बरादरी की भरपूर हिमायत हासिल है। अब इसराइल जैसे कि अमन पसंद लोग ये मानते हैं कि एक अग्रेसिव स्टेट है जो अपने मफाद के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, अपने हमसायों की टेरिटरीज़ पे कब्ज़े करता है। तो इसराइल का मुकाबला जब भी करना होता है, क्योंकि वो अग्रेशन दिखाता है, तो जब भी करना होता है तो लिबनान की फ़ौज नहीं बल्कि हिज़्बुल्लाह मुकाबला करती है। आज से 14 साल पहले जब इसराइल ने लिबनान के कुछ हिस्से पे कब्ज़ा कर लिया था, तो वो जंग जो थी वो उसमें लिबनान की फ़ौज ने एक गोली तक नहीं चलाई थी, बल्कि ये जंग हिज़्बुल्लाह ने लड़ी थी, जो कि 30 दिन तक मुकाबला किया उन्होंने। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि इसराइल वो जंग जीत नहीं सका था, और ना ही वो जंग हिज़्बुल्लाह ने जीती थी। तो दोस्तों, ये थी एक तारीखी वजह। तो कहा तो ये भी जाता है कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट जो था, इतने बड़े तादाद में वो हिज़्बुल्लाह ने रखा हुआ था वहाँ पे, कि हमारी जब भी जंग हो जाएगी, हमारी सप्लाई लाइन कट जाएगी, तो हम इसको इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला कर लेंगे। तो यही तारीखी वजह है, तारीखी दुश्मनी है, जिसकी वजह से इसराइल को इस धमाके से जोड़ा जा रहा है। और इसराइल की एजेंसी जो मोसाद है वो ऐसे कारनामे पहले भी अंजाम दे चुकी है, और ये ऐसे कारनामे अंजाम देते रहते हैं। तो मुमकिन है कि आग जानबूझकर लगाई गई हो और मोसाद की तरफ से लगाई गई हो। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि ये उनकी लापरवाही की वजह से धमाका हुआ, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, दर्जनों जाने, इतना बड़ा कीमती नुकसान, या इसके पीछे कोई और था? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।